خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی؟ ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں کبھی وہ سونا بناتے کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا۔ عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں تم پابندی کر لو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، دو چیزیں تم پابندی کر لو پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو زبان کی تاثیر ختم، جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، بے شک شبہ والی چیز سے بھی، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ بے شک عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کیا ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کاملین جو اس سرزمین پر آئے، خود سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے، حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا۔ میرا چھوٹا منہ میں کیا بڑی بات کروں، میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا، یہی بڑی بات ہے۔ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی، اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے۔ ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے۔ غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے، یہ عکس غوث العظم ہے۔ بے شک غوث پاک کے عکس ہے، دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے۔ خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد زندہ باد، سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہنا، بے شک سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائے گی۔ یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہیں، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے، کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دے دیں۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ۔
معراج بیان کرے. میرے آقا بستر پر سوئے تھے, جبرائیل آئے, اٹھائے, لے گئے, حرم میں لے گئے, وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, عرش دیکھا, کرسی دیکھا, لوح دیکھا, قلم دیکھا, رب سے ملاقات کی, جنت, دوزخ. اس کے بعد واپس آئے, ابھی بستر گرم تھا. منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا, مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ, لیکن حضور کو سفر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا. یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا, لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں. مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے, یہ افواہ ہے, بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے, مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے, آسمانوں کا سفر کیے, یا کہہ رہے بستر بھی گرم تھا, رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی, واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے. گھر آئے, گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہو؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ, بنا دے تو. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے, دریا میں غوطہ لگایا, ڈوب گئے, چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے, خوبصورت عورت بن گیا, عورت بن گیا. یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا, وہ عاشق ہو گیا, لے لیا, اٹھا لیا, لے جا کر کے شادی رچا لیا, گھر میں رہ بھی لیا, بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں ایک دو نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا, تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا, اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں, دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا, پھر غوطہ لگایا, ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی, کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے, پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا, کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا, شہزادی بن کر رہا, اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں, میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا, اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی, کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے, اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا, بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے, اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں, دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے, جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں, ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا, غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ, یہاں علاقہ ہے, ٹانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. ٹانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندھار کی طرف. کابل کندھار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا کابل کندھار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی, افغان میں ہم پہنچے, کابل کندھار میں چل رہے ہیں. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے, 3 لوگ اندر سے آئے, تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, گاڑی سے ہی بات کیا, انہیں کچھ سمجھایا اور پھر ٹانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے, پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں ٹانگا گیا بھی آیا بھی, بات چیت بھی ہوئی, منٹ بھی نہیں گزرا تھا, منٹ بھی نہیں گزرا تھا.
یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات بے شک کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے, وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں, بے شمار کرامت ہے. حقیقی بات اگر میں بتاؤں, الحمدللہ کافی اولیاء, کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے, لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا, پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا, جنگیں ہوئی, واپس آیا, واپس میں آ گیا, وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی, قدم پکڑ لیا, کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا, انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا, گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا, آیا نہیں, واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی, جب تک نہیں لوٹا گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو, حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ, جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی, اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اے دیوانی اٹھ, وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا, دیکھ کون سویا ہے. وہ عورت آتی ہے, دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا, جو غائب کہاں سے, امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا, چمٹایا, گلے سے لگایا, پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز, میرے لال, اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا, ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا, میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا, ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت تھے, مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے, تیری ماں تیرے گھر پر رو رہی ہے. میں ڈر گیا, یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے, کون بابا ہے. تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے, میں کیسے جاؤں, ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں. تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی. اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو. وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں. وہ لڑکا چیخ پڑا, ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے, وہاں سے لائے. یہ اولیاء ہے پل بھر میں. اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی صفات ہے میرے عزیزوں. اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں آپ دینا چاہوں گا, وقت شاید کافی ہو گیا ہے. میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کی ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے, اے حاضرین بزم, علماء, ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار, اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف, سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں, اور باپ آس پاس ہے, ماں آس پاس ہے, بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا, ماں جہاں چھوٹی, بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے, پتہ نہیں کون پکڑے گا, کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے, جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں, ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے, یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل, اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ
ایک نعرہ رہتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے، ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. بے شک جیسے بچہ نہیں ڈرتا اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، بہت اچھا. پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں، کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر، باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں، سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی، ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، اے بچے آنے والے کسی اور کو بڑا مت سمجھنا، کسی کا خوف نہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی، کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو، وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنا، نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. بہت اچھا ہے. یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو، ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ بہت اچھا ہے. ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے، اکبر. اور اتنا ہی نہیں، بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ، کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے، ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو، تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ. بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں، اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری، یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا، جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو، کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے، رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی، آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا، اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے، پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تھا، وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی، قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ
तसर्रुफ और इख्तियार जो अता किया है मेरे अजीजों, उन्होंने अपने खौफ को खशीयत इलाही से भरा था, रब के खौफ से भरा था, लोगों का खून चूस करके नहीं। गौसे पाक के पास एक खलीफा आया था अशरफियों की थैली लेकर, आप कबूल नहीं करते थे मालदारों के नजराने। उलमा को भी ये चाहिए कि सेठों के दरवाजे पर न खड़े रहे, बल्कि उलमा कामिलीन वो हैं जो अपना इल्म बेचते नहीं, हक के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेशक बेशक। उलमा चाहे कोई भी हो, मैं किसी को खास नहीं करता, अगर ये आदत आई हो, इमाम गजाली ने लिखा है, वो आलिम जो दरबारों में जाता है। आज बहुत सारों के बयान पढ़ करके मुझे हैरत हो रही, कोई मौलाना साहब आज बयान कर रहे हैं कि हम जो है मोदी सरकार के साथ हैं, उन्होंने जो फैसला किया वो बहुत बरहक किया है, सर पर टोपी, बड़ी दाढ़ी, बड़े मुसलमानों के गिरोह के सरदार हैं। हैरत होती है, हैरत होती है मेरे अजीजों। यहाँ हिंदुस्तान की सड़कें जल रही हैं और ये अखबार में बैठ करके साहब मस्खराबाजी कर रहे हैं। सुनो, उन्हीं मौलाना लोगों के लिए इमाम गजाली ने लिखा है, जो दरबारी मौलवी होता है और अपना इल्म लेकर जाता है उनको खुश करने के लिए कि मैं कुछ मसले बयान करूंगा तो कुछ मुझे नजराना देंगे, इमाम गजाली लिखते हैं ये आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है, उस मक्खी से ज्यादा गलीज है। और फिर एक साहब तसव्वुफ ने फरमाया वो आलिम जिस्म बेचने वाली तवाइस से ज्यादा जलील है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने जिस्म का धंधा कर रही है और ये पूरा दीन बेच रहा है, ये पूरा दीन बेच रहा है। आज जरूरत इस बात की, या औलिया कामिलीन से सीखो। गौसे पाक के पास सुल्तान वक्त आया था अशरफियों की थैली लेकर, आपने मना किया, ले जाओ वापस, ले जाओ। वो जिद करने लगा, मैं वक्त का खलीफा हूं, आप कबूल करें। गौसे पाक ने उसकी अशरफियों की थैली ली और लेकर के निचोड़ना शुरू किया। वो बनु अब्बास का खलीफा था, निचोड़ना शुरू किया तो उस थैली से खून के कतरे टपकना शुरू हो गए, खून बहने लगा। वो सामने खलीफा थर थर कांपने लगा, कहा मैं तो अशरफियां सोने के सिक्के लेकर आया था, ये खून कैसे? गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया ये सब गरीबों का चूसा हुआ माल है, अभी अगर मुझे रसूल पाक की निस्बत का ख्याल ना होता तो इतना निचोड़ता कि यहां से खून तेरे दरबार तक पहुंचा।